نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں مناسک حج اور قربانی کے متعلق اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن حج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس شخص کو استطاعت دی، استطاعت کے باوجود اس نے حج نہ کیا، چاہے وہ اپنی زندگی میں جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، روزے رکھتا رہا، قرآن کی تلاوتیں کرتا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن اگر اس نے فریضہ حج کو ادا نہیں کیا، اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ مسلمان کی موت نہیں مرا، یا وہ یہودی مرا یا وہ عیسائی مرا ہے. تو اس لیے بعض لوگ زندگی بھر یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بچوں کی شادی کر لیں، ابھی میرے اندر عمل نہیں ہے، یعنی ایسی دلیلیں گھڑتے ہیں کہ جس سے یہ کام نہ ہی کرنا پڑے. لیکن اس میں وہ اللہ کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنی بربادی پہ دستخط کر رہے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو نہیں توفیق ملتی حج کی، نہیں توفیق ملتی عمرے کی. حالانکہ وہ پیسے کے لیے نہیں جاتے کہ پیسہ لگے گا، محنت مشقت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج عمرہ کرو، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ کرے گا اور تمہارے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے گا جس طرح ایک شخص کوئی بھی دھات ڈالتا ہے اور اس میں سے میل کچیل صاف ہو کے صاف ستھری جو ہے وہ دھات نکل آتی ہے، اس طرح انسان کے گناہوں کو صاف بھٹی جس طرح کرتی ہے اس طرح کر دیتی ہے. تو اللہ رب العزت توفیق دے، جو صالح اور نیک لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں کو جیسے ہی وہ کام لگتے ہیں، جب تھوڑا سا ان کے پاس اتنا ہو جائے کہ وہ حج کر سکتے ہیں تو اپنی اولادوں کو کہتے ہیں اب حج کرو. اس کو ڈیلے کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی ایسا ہے، نامعلوم کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اس لیے زندگی میں پہلی فرصت میں اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے نبی کریم کو ایک خاص حکم دے رہے ہیں. مکے کی زندگی میں اتنی سختیاں سہنے کے باوجود
اللہ نے مسلمانوں کو ایک ہی حکم دیا تھا، الم تر الی الذین کفوا ایدیکم، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں کو روک دیا گیا اور انہیں کہا کہ صبر کرو بس۔ جب اللہ نے یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، یعنی انہیں کسی صورت رہنے نہ دیا، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی آ گئے تو کفار نے انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ہر وقت چھیڑ چھاڑ، انہیں اذیت دینی اور تنگ کرنا، یہی ان کا وتیرہ بنا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دی۔ پہلی بات تو انہیں یہ سمجھائی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرے گا ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکرے سے محبت نہیں کرتا۔ اور خیانت کرنے والے کون تھے؟ وہ مشرکین مکہ تھے، جنہیں اللہ نے بیت اللہ کی تولیت دی، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے بجائے شرک کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کو پوجتے تھے۔ اب مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے، کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو بھی تم پہ ظلم کرے تمہیں اجازت ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تمہاری مدد پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے، جب کوئی انسان اخلاص کے ساتھ نکلے، کچھ بھی نہ اس کے پاس ہو، اور وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو اللہ اسے فتح دیتا ہے۔ اگر کسی کو یقین اب بھی نہیں آتا تو اپنے پڑوس میں افغانستان دیکھ لو، اس ایک صدی کے اندر پہلے یہاں سے برطانیہ پٹا اور اپنے زخم چاٹتا ہوا بھاگا، پھر اس کے بعد روس بھاگا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، لوگ کہتے تھے کہ روس جہاں آتا ہے جاتا نہیں ہے۔ اور آج دنیا کی وہ طاقت جو اپنا قانون دنیا میں نافذ کرنے کے لیے نکلی تھی، وہ اس طرح بھاگ رہی ہے جس طرح آوارہ کتے لوگوں کے آگے بھاگتے ہیں۔ اور اگر آج بھی لوگوں کو سمجھ نہ آئے، جس ایٹم بم پہ ہمیں بھروسہ ہے، ایک بڑی فوج پہ ہمیں بھروسہ ہے، نہیں بھروسہ تو اللہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں۔ جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ان کے پاؤں ننگے ہیں، ان کا لباس بھی پورا نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیں 1979 سے لے کر آج تک 41 سال سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، دو سپریم پاورز کو جو ہے خاک چٹوا کے اپنے گھر سے نکالا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن غیرت ایمانی نہیں ہے۔ اگر آج بھی کسی انسان کو اس بات کی سمجھ نہ آئے کہ فتح اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، فتح جب انسان کھڑا ہو جائے، جب کسی کو اپنے قوت بازو پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس وقت پھر اللہ اسے دکھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، 10,000 لوگ تھے جو پیچھے سے ساتھ آئے تھے، اور اس کے بعد آپ حنین کی طرف یعنی طائف کی طرف گئے، مقام حنین تک، اور آپ کے دل میں مکے سے بھی بے شمار لوگ آپ کے ساتھ مل گئے، اور اس وقت صحابہ کرام کے ذہن میں یہ آ گیا کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے تو ہمیں فتح مل جاتی تھی، آج تو بہت زیادہ ہیں، کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ تو
تو اس وقت جو کچھ ہوا اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ نے ہر میدان میں تمہاری مدد کی. اور حنین کے دن کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنے زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، ہمارا کون مقابلہ کرے گا. اللہ کو چھوڑ دیا. فلم تغنی عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین باوجود اپنی وسعتوں کے تم پہ تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیچھے بھاگ گئے. اور انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے وہاں سے تیر پھینک کے مسلمانوں کے لشکر تر بتر ہو گیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند ساتھی ڈٹے رہے اور کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں. تو اس وقت اللہ نے پھر کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے اپنی مدد تم پہ اتاری. وانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول اور ایمانداروں پہ اللہ نے اپنی مدد. وانزل جنودا لم تروها، اور اپنے لشکروں کو اتارا جسے تم نہیں دیکھ سکتے. تو مسلمان اگر اب ڈٹ جائے، اللہ پہ بھروسہ کر لے، تو اللہ پھر ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے. یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. ابھی کوئی معرکہ نہیں ہوا، مدینہ منورہ میں آئے ہیں لٹے پٹے مہاجرین، آباد کاری سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن کفار چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو بھی تم پہ ظلم کرے گا ان کے ساتھ قتال کرنا ہے. وان اللہ علی نصرہم لقدیر، بے شک تمہارا رب تمہاری مدد کرنے پہ قادر ہے. کیوں لڑنا ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ انہوں نے ناحق تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. یعنی مکہ مکرمہ میں ان کے اپنے گھر تھے، اپنے مال و متاع تھے، گھر بھی چھین لیے، مال و متاع بھی چھین لیے، بالکل مفلس اور کلاش بنا کے چھوڑا، سب کچھ ان سے چھین لیا. خالی ہاتھ وہ مدینہ منورہ گئے. کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے. لات منات ہمارے رب نہیں ہے، حبل اور یہ دوسرے جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے رب نہیں ہے. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. الا ان یقولوا ربنا اللہ، اللہ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اب یہ کلیش اللہ کیوں کرتا ہے؟ کہ تمہیں بعض کو بعض سے دفع کرے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ایک چھاننی لگتی ہے، اس سے منافق اور پاکیزہ انسان الگ الگ ہوتا ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ جہاد کی چھاننی لگا کے اللہ خبیث اور پاک کو الگ الگ کرتا ہے. پتہ چلتا ہے کون ایماندار ہے اور کون منافق ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لحدمت، اگر اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح کلیش کروا کے دفع کرے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا لحدمت صوامع وبیع وصلوات، اللہ ان عیسائیوں کے گرجا گھروں کو تباہ کر دیتا،
یہودیوں کے عبادت گاہوں کو مٹا دیتا، مسلمانوں کی مساجد جہاں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ سب ختم ہو جاتی۔ اللہ چاہتا تو جو مرضی کر سکتا تھا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ سب سے قوت والے اور سب سے غالب ہے۔ اور جب انسان جہاد کرتا ہے اللہ پھر انہیں حکومتیں عطا کرتا ہے، زمینیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے یہاں سارے وسائل دیے ہوئے، اس کے باوجود ہر آئے دن ہم قرضوں میں دب رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ اگر ہم نے جنگ کی تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو افغانستان کو دیکھو، جب وہاں امریکہ آیا تھا تو ان کا روپیہ ہمارے روپے سے اتنا گرا ہوا تھا کہ وہ 1 روپیہ پاکستانی لینے کے لیے سینکڑوں روپیہ دیا کرتے تھے، لیکن 20 سال کی جنگ کے باوجود ان کا روپیہ ہمارے روپے سے تگڑا ہو گیا۔ معیشت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ ہم ڈرتے ہوئے اتنا وقت گزار دیا، نہ ہماری معیشت سدھری، نہ ہمارے قرض اترے، اور نہ ہمارے معاملات صحیح ہوئے، اور ہمارے مظلوم کشمیری بھائی پٹ رہے ہیں، ان کا ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہر سال ایک دن نکل کے کہتے ہیں لو جی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کس بات پہ ہم ساتھ ہیں؟ ساتھ تو تب ہیں جب ہم ان کی مدد کے لیے نکلیں، جب ان بیٹیوں کی عصمتیں محفوظ ہو جائیں، ان بزرگوں کی اولادیں جو روزانہ کٹ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں، پھر ہم مددگار ہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ سال بعد ایک گانا بنا کے بتا دیا لو جی ایک نیا گانا جاری کر دیا۔ گانوں سے بھی کبھی قومیں آزاد ہوتی ہیں۔ ان مجاہدین کی قبروں پہ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ 1948 میں مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ امیر المجاہدین اور ان کے ساتھی، انہوں نے بھمبر سے لے کر 12 مولا تک آج جو آزاد کشمیر ہے یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم کو، ہمیں پیچھے سے گولی نہ مارنا، انشاءاللہ ہندو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب انہوں نے UNO میں جا کے فائر بندی کا معاملہ کر دیا تو وہ شخصیت مولانا فضل اللہ وزیر آبادی جنہوں نے 53 سال تک انگریز کے خلاف جہاد کیا تھا، انہیں اتنا سخت صدمہ پہنچا کہ فالج ہو گیا، گر پڑے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا تھا اللہ کے بندو ہم نے کہا تھا کہ پیچھے سے ہمیں وار نہ کرنا، ہم انشاءاللہ کشمیر کو لے لیں گے، لیکن آج میں ایک بات کہتا ہوں، آج جو توڑے دار بندوقوں سے ہم کشمیر لے رہے تھے، تمہارے پاس ایٹم بم بھی آ جائے تم اسے حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ غلط فیصلے جو ہیں یہ انسان کو، قوموں کو بہت دور پھینک دیتے ہیں۔ اللہ آج بھی ہم پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے ان بھائیوں پہ رحم فرما دے جو مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض، جب ہم زمین میں کسی کو حکومت دیتے ہیں، یعنی مسلمان کسی حکمران کو حکومت ملتی ہے، تو اس پہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، وہ نمازیں، وہ نظام صلاۃ کو قائم کریں، لوگوں کو ترغیب حکماً نماز پڑھوائیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے۔ کوئی شخص ان دونوں چیزوں سے بھاگ نہیں سکتا، مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ جس طرح آج کہتے ہیں امن و امان، تعلیم، فلاں فلاں حکومت کا فرض ہے، سب سے پہلا فریضہ مسلمان حکمران کا یہ ہے کہ وہ نظام صلاۃ کو قائم کرے، لوگوں کو نماز کی ترغیب دے، کوئی شخص بے نماز نہ ہو۔
اور لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مجبور کرے۔ ٹیکس کے لیے تو ایک محکمہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی شخص ٹیکس کے بغیر اس ملک میں نہیں رہ سکتا، جس کے متعلق پتہ چلے اسے اندر دے دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے متعلق کوئی نظام نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک خاص مسلک سے انسان اپنا تعلق ظاہر کر دے تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ فارغ ہے کہ اس سے زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، مسلمان حکمرانوں پہ تیسرا فریضہ یہ ہے وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن یہاں الٹا ہے، برائی کی ترغیب دی جاتی ہے، نیکی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کے لیے کسی کو دعوت دیتا ہے اسے کہتے ہیں تو وہی خدائی ٹھیکیدار ہے، تجھے کیا ہے، لیکن برائی کے لیے ہر بندہ ترغیب دیتا ہے کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی۔ پورا میڈیا شیطان کا کردار اسی طرح ادا کر رہا ہے، العیاذ باللہ۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یاد رکھو انجام کار معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کوئی شخص اللہ کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، چاہے وہ حاکم ہے یا ایک مزدور ہے۔ تو اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔